الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کیا۔ قربان جاؤ آقا علیہ السلام کی رفت اور شان پر کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تھا اس کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں ایسا کوئی شخص نہیں الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ قالوا وإیاک یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ پر بھی؟ قال وإیایا، آپ نے فرمایا ہاں۔ ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، اور لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی جس سے وہ مسلمان ہو گیا۔ فلا یامرنی الا بخیر، اب مجھے بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ یعنی ہر عاقل و بالغ انسان کے ساتھ وسوسہ دلانے کے لیے ایک شیطان جن اور الہام کے لیے ایک فرشتہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ابلیس کے ہر آن سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، جیسے مچھلی، ناگن، سانپ بیک وقت ہزارہ انڈے دیتی ہے، ایسے ہی ابلیس کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ طاغوتی جراثیم ہر آن بچے دیتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ مقرر ہے ملہم اور ایک شیطان۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اسلام سے مراد ایمان ہی ہے، نہ کہ اطاعت، اور یہ حضور علیہ السلام کے اعلیٰ درجے کی خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام کا شیطان جس کا نام حامہ بن ابلیس تھا، جس کی فطرت میں کفر داخل ہے، وہ بھی ایمان لے آیا۔ معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے فطرتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ حامہ بن ابلیس سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے حامہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو حامہ نے کہا اے اللہ کے رسول قتل حابیل کے وقت بھی میں موجود تھا، سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں۔ اے حضور، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ قرآن ہی سکھا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے حامہ بن ابلیس کو 6 سورتیں سکھائیں: سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورت نبا، سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت والناس۔ جنات کا حضور علیہ السلام پر ایمان لانا قرآن پاک کی سورت جن سے ثابت ہے، حالانکہ سارے جن ابلیس کی اولاد ہیں۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے قال من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا کیونکہ وہ جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ قربان جاؤ آقا علیہ السلام کی عظمت پر، آپ کی فضیلت پر کہ آپ کا شیطان جو اللہ نے آپ کے ساتھ جو مقرر کیا تھا حامہ بن ابلیس کو، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عظمت نرالی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے فرمایا اے نور نظر، تم میرے بعد خلیفہ ہو، تقوی کو لازم پکڑ لو، جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کا اسم گرامی عرش پر لکھا ہوا تھا۔ اس وقت میں روح اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ میں نے آسمانوں کے ارد گرد چکر لگایا، میں نے وہاں پر ہر جگہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے حور العین کی گردنوں پر یہ مبارک نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نام مبارک شجر طوبہ، سدرۃ المنتہا کے درخت، حجابات کے اطراف، حتیٰ کہ ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان میں بھی لکھا ہوا تھا۔ ان کا بیٹے کثرت سے ذکر کرنا، کیونکہ ملائکہ ہر گھڑی ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائے اور یہ زبان پر ورد جاری ہو جائے کہ فرائض کے بعد ہم حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے، اور دو گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو مدعی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے خود ہی پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے، آپ خود ہی اس سے پوچھ لیجئے۔ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اونٹ اللہ کے حکم سے بول کر یہ بتائے گا کہ مالک اس کا کون ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا، اونٹ کو حاضر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس اونٹ سے پوچھا، اے اونٹ بتاؤ میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اونٹ نے بڑی فصیح زبان میں بولنا شروع کر دیا، کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی گواہ منافق ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی، عناد اور بغض کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ میرے مالک کا ہاتھ کاٹ دے، اور اس کا منصوبہ انہوں نے تیار کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، اے شخص، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے تجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے جو میں روزانہ کرتا ہوں اور باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے میں آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس عمل پر ہمیشہ قائم رہنا، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا ہے۔ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا ورد اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور اسی میں نجات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت بھی آقا علیہ السلام پر، اور اللہ کے فرشتے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور اپنی زندگی کا اسے مقبول بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہمیں اور ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔